الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کا فرمان ہے، وقال ربک مدعونی استجب لکم۔ اللہ اس آیت مبارکہ میں، یہ پارہ 24 ہے، سورہ المؤمنین ہے، آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یعنی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ اس آیت میں لفظ ادعونی آیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان اقوال میں سے مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دعا ہے۔ اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ اے لوگو مجھ سے دعا کرو، میں اسے قبول کروں گا۔ اور ایک قول یہ ہے مفسرین کا کہ اس سے مراد عبادت ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ تم میری عبادت کرو، میں تمہیں ثواب عطا فرماؤں گا۔ اب دعا ایک عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جس کی عظمت اور فضیلت پر بکثرت آیت کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہوئی ہیں۔ دعا کی نہایتی عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار ہیں، اس کی شان الوہیت کے حضور ہماری عبدیت کی علامت ہے، اس کے علم و قدرت اور عطا پر ہمارے توکل اور اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار اور ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اور وہ مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں اس کے پاس ہیں۔ سب کا وہ داتا ہے، داتوں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اس کی بارگاہ کی محتاج ہے، اس کے دربار میں سوالی ہے، جب کہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ ہاں، وہ جود و کریم ہے، بخشیں فرماتا ہے، اور جود و کرم کے دریا ہمارے اوپر بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے، تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک برابر کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ اور ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ اور کیفیت کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہم کریں، بلکہ عبادت کا مغز قرار پایا دعا کو۔ اس سے تقریر کو، اس درس کو سامنے رکھ کر دعا کے کچھ میں فضائل عرض کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ اعلیٰ نہیں ہے، افضل نہیں ہے، اور دعا جو ہے مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی، ٹال دیتی ہے۔ اور اسی طرح دعا مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اور اسی طرح دعا کرنے سے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب ہم عبادت کریں اللہ کی بارگاہ میں، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کریں، کیونکہ دعا جو ہے یہ عبادت کا کیا ہے؟ مغز ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ اور دعا جو ہے
یہ رحمت کی چابی ہے۔ اور اسی طرح دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، اور اسی طرح دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے اللہ تعالی دروازے کھول دیتا ہے۔ اور مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط بیان کی ہے۔ دعا جب مانگے اخلاص کے ساتھ مانگے، دعا مانگتے وقت دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ہمارا دل مشغول نہ ہو، ناجائز اور گناہ کی دعا نہ مانگی جائے۔ دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھے، توکل رکھے۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کریں کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ کا اسے لبیک ابدی فرمانا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا وہ مانگ رہا ہو وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور اور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اس کے دعا مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں جو وہ دعا مانگ رہا ہے، کیا پتہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کا حق بھی بہتر نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہو کہ یہ میرے بندے کے حق میں بہتر نہیں ہے، میں کچھ اور دے دیتا ہوں، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ چیز عطا کر دے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے تو وہ ہمیں نہیں پتہ۔ اب دعا مانگ کر نتیجہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان اور رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ قضاء الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے جبکہ خدا کا علم لامتناہی اور محیط ہے۔ بارہا ہم اپنی کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثلا بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے، یا آدمی تندرستی عافیت کا سوال کرتا ہے لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی اور آخرت کے نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعائیں قبول نہ کرنا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم کی دعائیں بہت جامع ہیں، ان میں سے کچھ اپنے لیے منتخب کر لیں جو پھر آقا دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے ایمان اور تقوی اور صحت اور عافیت، خوشیوں اور خوشحالیوں والی لمبی زندگی عطا فرما۔ ایسی دعا کرنی چاہیے۔ جان، مال، عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، اس طرح کی دعا کرنی چاہیے۔ عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ، نظام آسانی، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، اس طرح کی دعا کرنی چاہیے۔ معاشر کی گھبراہٹ سے امن، جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما، اس طرح کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ سب دعائیں میرے ماں باپ، بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں کے حق میں قبول فرما۔ تو اس طرح کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے طریقے کے ساتھ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔